درست رہنا، معاشرے کے اندر ان کا مؤثر رہنا، جاری رہنا، سالم رہنا اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس میں ولایت کا نظام ہو، اور ولایت کا نظام بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے مَا نُودِیَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِیَ بِالْوِلَایَةِ، جتنا ولایت کی جانب لوگوں کو پکارا گیا ہے، ندا دی گئی ہے، کسی اور کام کے بارے میں اتنی ندا نہیں دی گئی۔ کہاں کہاں ندا دی گئی ہے؟ بعثت کے وقت ہی ندا دی گئی، اور پھر مختلف اوقات میں رسول اللہ نے ندا دی ہے، اور پھر جب اپنا آخری حج انجام دے کے آ رہے تھے تب ندا دی ہے۔ درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ہر مرحلے میں ندا دی گئی اس ولایت کی جانب، اور جیسے ہی اللہ کے رسول پر وحی آ جاتی ہے اور اس وحی کے اعلان کرنے کا، وحی کو علنی کرنے کا، علنی پیغام، علنی دعوت دینے کا حکم ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ اے رسول جو آپ کو حکم ملا ہے اسے آشکارا پہنچاؤ، انجام دو۔ اور پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ شعراء کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اس علنی دعوت کا آغاز اپنے اقربا کے انذار سے شروع کرو، اپنے اقربا کو ڈرانے سے شروع کرو۔ یہاں سے ہی اب آئیے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ہوا تو رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو فرمایا کہ علی ایک دعوت کا انتظام کرو، جسے دعوت ذوی العشیرہ کہتے ہیں نا، کہ اس کا انتظام کرو۔ اور کیا انتظام کیا ہے؟ ایک بکری کی ران جو مولا نے پکایا، اور کچھ تھوڑا بہت دودھ، اور یہ جو جن کو بلایا جا رہا ہے اقربا ہیں رسول اللہ کے، انذر عشیرتک الاقربین، ان میں ایک پورا بکرا کھانے کی ہمت رکھتا ہے۔ ویسے بھی عرب بڑے ہیکل کے ہیں، بڑے جسم کے ہیں، جو حج پہ گیا ہے وہ دیکھ کے آئے یا ٹھیک ٹھاک ان کی غذائیت ہے وغیرہ، تو اتنا جو نا غذا کھانے والے، اور یہاں پر پکایا جا رہا ہے ان کے لیے ایک ران، اور پھر ایک جس کو میں کہوں ایک بالٹی دودھ، اور ان سب کے لیے جو پورا ایک جو نا کیا کہتے ہیں جگ پینے والوں کے لیے انتظام کیا۔ اور اس میں یہ جو نا عبد المطلب کے جو فرزندان تھے ان میں سے ابو لہب اور دوسرے آئے، اور جو نا ان کے لیے کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک آدمی کے لیے ہی بھی کافی نہیں ہے، اور یہ ہمیں سب کو دعوت دی ہے۔ خیر، میرے مولا نے کھانا تیار کرنے کے بعد ان سے کہا کہ کھاؤ بسم اللہ کہہ کر، یعنی اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ تھوڑا سا آسان کر رہا ہوں، کل میں نے خشک بہت باتیں کی تھی، یہاں چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اس لیے اس کو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کھاؤ اللہ کا نام لے کر، کلو اللہ بسم اللہ، کھاؤ اللہ کا نام لے کر۔ اور اب انہوں نے کھایا، سیر ہو گئے، اور جو کھانا تیار کیا تھا وہ بچ بھی گیا، اور اس کے بعد ان کے لیے دودھ بھی پیش کیا گیا۔ ابھی رسول اللہ کھانا ختم کرنے کے بعد ان سے خطاب فرمانا چاہتے تھے، اٹھ کر چلے گئے، اور سنا نہیں رسول اللہ کے اس پیغام کو۔ دوسرے دن پھر دعوت کی گئی، اور تیسرے دن اسی طرح سے دعوت کی۔ جب تیسرے دن دعوت کی تو اب یہ رک گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا اے میری قوم، عرب میں کوئی ایسا جوان نہیں جو اپنے خاندان کے لیے مجھ سے اچھا پیغام لے کر آیا ہو۔ عرب میں کوئی ایسا جوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے اچھا پیغام لے کر آیا ہو۔ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور اگر تم نے میرے اس پیغام کو لبیک کہہ دیا، قبول کیا، تو سارے عرب پر تم سرداری کر سکتے ہو۔ اور پھر فرمایا
ایکم یوازرنی علی ھذا الامر علی ان یکون وصی و خلیفتی و وزیری و اخی، کہ تم میں سے کون ہے، یہ تاریخ تبری سے عرض کر رہا ہوں اس عبارت کو، اور بھی جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور پھر انذر عشیرتک الاقربین کی آیت کے ذیل میں جو روایتی تفسیر ہوتی ہے، جیسے تفسیر الدر منثور وغیرہ، اسی طرح سے نور الثقلین جو ہماری تفسیر ہے، ان تفاسیر میں بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ تو اب فرمایا کہ جو اس کام میں میرا وزیر ہوگا، یعنی میرا بوجھ بٹانے والا ہوگا، تم میں سے جو اس کام میں میرا وزیر ہوگا اور جو میرا وصی ہوگا اور جو میرا بھائی ہوگا اور میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ تو جب یہ فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ مولا کائنات کھڑے ہوئے، اس وقت نو رسیدہ، یہ نبی جوان بھی نہیں ہوئے تھے، امیر المومنین علیہ السلام، اور کھڑے ہو کر کہا انا یا رسول اللہ، میں یہ بوجھ اٹھاؤں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو بٹھایا، پھر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے کہ وہ میرا وزیر بھی ہوگا، جانشین بھی ہوگا، تکرار نہیں کروں گا۔ پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، تب بھی امیر المومنین کھڑے ہوئے اور کہا نا یا رسول اللہ، اور تیسری مرتبہ بھی امیر المومنین ہی نے جواب دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا انتا، یعنی آپ ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ ابتدا سے جہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوتا ہے وہیں سے امامت بھی ہمراہ ہے، تو کبھی جدا نہیں ہوئی امامت نبوت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اب جب ختم ہو جاتا ہے سلسلے نبوت، تو اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی جانب سے اس کا ہدایت نہ ہو۔ اب جب مولا کائنات نے تیسری مرتبہ بھی یہ فرمایا کہ انا یا رسول اللہ، تو مولا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم میرے وزیر بھی ہو، تم میرے جانشین بھی ہو، تم میرے وصی بھی ہو، تم میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہو۔ اور یہ کہا، اور اتنے میں جو دعوت پر آئے تھے اٹھ کے چلے گئے، اور ابو لہب نے جناب ابو طالب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امرہ بِإِطَاعَتِ ابنک ولا یا ولدک، انہوں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی اطاعت کرو۔ یہ ایک طنز کیا اور چلا گیا، لیکن دعوت دینے والا، دعوت پہ بلانے والا، اللہ کے رسول، انتظام کرنے والے مولا کائنات، اور جس کے گھر میں یہ اہتمام ہو رہا ہے وہ ابو طالب ہے۔ تو ابو طالب کی ذات وہ ہے جس نے رسول اللہ کو پناہ بھی دی، پرورش بھی کی، اور اس کے بعد جب پہلا اقربا کے انذار کا وقت آتا ہے تو اپنے گھر کے اندر اتنا سارا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر ابو طالب کا ایمان رسالت پر نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے یہ اہتمام کرے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ ابو طالب ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے ہر وقت سہارا بنتے ہیں اور مومن قریش کہلاتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں گستاخی کرنے لگتے ہیں۔ ابو طالب تو وہ ذات ہے جس نے دعوت ذوی العشیرہ میں اپنے گھر کے اندر اہتمام کیا، اور اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جس رسول نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا ہے ان کا حکم بھی واجب الاطاعت۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ علی ہے نفس پہ وقت کیوں کہنے نہیں دیتے، اکھاڑا ہے درے کھئی وقت کیوں کہنے نہیں دیتے۔ بخاری میں بھی ثابت علم مولا ہے، بخاری میں بھی کافی میں بھی ثابت علم مولا ہے۔ نبی ہے شیر در حیدر کیوں کہنے نہیں دیتے۔ چراغ دور جلایا ہے روشنی یوں ہے، چراغ دور جلایا ہے روشنی یوں ہے، علی نے جلوہ دکھایا ہے روشنی یوں ہے۔ نعرہ
بار دیگر صلوات. تو عزیزان محترم، چار چیزیں، چار عہدے اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا ہے. ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، کہ جو اس امر میں تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے. ایک کہ وہ میرا وصی ہوگا، دو وہ میرا بھائی ہوگا، تین وہ میرا خلیفہ ہوگا یعنی جانشین ہوگا. اور اب آئیے کہ وزیر ہونا اور اخی ہونا، پوری توجہ کیجئے گا. وزیر اور اخی یعنی بھائی. وزیر کب چاہیے ہوتا ہے اور وزیر کام کب کر رہا ہوتا ہے؟ جب خود مثلا اگر آپ آج کے حساب سے کہوں کہ اگر کوئی کابینہ تشکیل پاتی ہے اور اس کے وزراء ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک وزیر اعظم ہوتا ہے اور باقی اس کے وزراء ہوتے ہیں. یہ وزیر اعظم کے جو وزراء ہوتے ہیں، یہ وزراء آیا وہ الگ مسئلہ ہے، کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی مسکراہٹوں کو، آپ اپنے نظام کو دیکھتے ہیں، میں تو اصل چیز کو بتا رہا ہوں، لیکن یہاں بدلتے رہتے ہیں، اس سے میرا واسطہ نہیں ہے. تو ایک وزیر اعظم اور اس کے وزراء، اس وزیر اعظم کے ساتھ والے وزراء کب کام کرتے ہیں؟ اسی کی حکومت کے دور میں کرتے ہیں نا، جب اس کا دور ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا دور ختم ہوا اب وزراء کام کرنے لگے یا اب اس کی کابینہ کام کرنے لگے. اس کی کابینہ اسی وقت کام کرتی ہے جب وہ وزارت عظمیٰ پر ہوتا ہے. وزارت عظمیٰ گئی، باقی وزراء بھی گئے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے. تو وزیر بھی اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اصل ہو. تو وزیر کا عہدہ فرمایا اللہ، توجہ کیجئے گا، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ میرا وزیر ہوگا. تو اب دیکھیے، اب مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انا، تو اب وزیر ہے علی، اور علی رسول اللہ کی وزارت کا کام کیسے کر رہے ہیں دیکھنا پڑے گا. تو اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے سورہ توبہ کی پہلی والی 10 آیتوں کے بارے میں، اور یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اعلان کرتا ہے بیزاری کا مشرکین سے حج اکبر کے دن کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے. یہ 10 آیتیں نازل ہوئی اور رسول اللہ نے ان 10 آیتوں کو حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اس سے ان آیتوں کو لے کر جاؤ، مکے میں جا کر مشرکین کے سامنے خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر ان آیات کی تلاوت کرو. اور حضرت ابو بکر یہ آیتیں لے کر کے یہ چلے اور ایک منزل طے کی تھی. اتنے میں اللہ کی جانب سے جبرائیل امین نازل ہوئے رسول اللہ پر اور پیغام الہی لے کر آئے کہ اے حبیب، ان آیات کو انت او رجل من اہلک، ان آیات کو آپ خود یا رجل من اہلک، آپ کے اہل میں سے کوئی آدمی پہنچائے، دوسرا کوئی نہیں پہنچا سکتا. رجل من اہلک جملہ تاریخ کامل میں، تاریخ تبری میں اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے کہ آپ یا رجل من اہلک، آپ ہی کا کوئی اہل جائے اور ان آیتوں کو پہنچائے. اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے فرمایا کہ علی جاؤ اور ان سے ان آیتوں کو لے کر آپ پہنچائیں. اللہ کا حکم پا کر امیر المومنین آئے اور اس منزل پر آ کے حضرت ابو بکر سے کہا کہ مجھے بھیجا ہے اللہ کے رسول نے کہ میں ان آیات کو مکہ والوں کو جا کر سناؤں، اور تو آپ کو حکم ہے کہ واپس ہو جائیں. انہوں نے آیتیں حوالے کی، آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی چیز نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے بارے میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، بلکہ مجھے یہ حکم ہوا ہے یہ آیتیں وہ پہنچائے کہ جو میرے اہل میں
جیسے ہو. عزیزان محترم توجہ فرما رہے ہیں. پہلی مرتبہ ان آیات کو مشرکین تک پہنچایا جا رہا تھا. ابھی ان آیتوں کی ابتدائی تبلیغ نہیں ہوئی تھی. لہٰذا اللہ نے کہا جب بھی ہم آیات نازل کریں گے ان کا سب سے پہلا ابلاغ یا آپ کریں گے یا آپ جیسا کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان سارے مل کے بولو نعرہ حیدری، حیدری. بار دیگر صلوات. ان آیات کا ابلاغ وہ کرے گا اس لیے کہ آیات میں ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. بتحقیق اللہ مشرکین، اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے بیزار ہے. تو عزیزان محترم یہ اعلان وہی کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی بت پرستی نہیں کی ہو اور کبھی شرک نہیں کیا ہو، اور جس نے اپنی زندگی کے ایک حصے میں بتوں کو سجدہ کیا ہو. وہ پہلی مرتبہ جا کر کیسے اعلان کر سکتا تھا؟ پلٹ کے شاید کہہ دیتے چند عرصے تک تو آپ بھی ہمارے ساتھ تھے. اب لہٰذا ایسا چاہیے جس نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا ہے بلکہ جس کی ولادت پر بت گر گیا ہو وہی جا کے بتا سکتا ہے. میں اعلان کر سکتا ہوں اللہ، اس کا رسول اور یہ پیغام لانے والا بھی بتوں سے بھی مشرکین سے بھی بیزار ہے. درود بھیجنے اتنے سکوت سے سن رہے ہیں، محنت جو ہوتی ہے تو ماشاءاللہ. کیوں علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ملتی جو ایسے ویسوں تو ہلتی نسل فکار، ملتی جو ایسے ویسوں تو ہلتی نسل فکار. تلوار رد میں ہے ہاتھ دیکھ کر. سبحان اللہ. تکبیر، توجہ عزیزان محترم. تو اب آپ کو پتا چل گیا مانود، یہاں سے میں جا رہا تھا جملوں پہ توجہ رہے کہ میں کس جگہ سے کچھ محنت کر رہا ہوں اور کس مقصد کے لیے واضح کرنے کے لیے. مانود یا بشیء کمانود یا بالولایہ، کسی چیز کے بارے میں اتنا نہیں پکارا گیا، اتنا اہتمام نہیں کیا گیا جتنا ولایت کے بارے میں. اس لیے کہ ولایت اساس دین ہے، یعنی امامت اساس دین ہے. اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اساس دین، جہاں سے دین شروع ہوا وہیں سے امامت کا بھی کام ساتھ ساتھ شروع ہے. ابھی مشرکین کے بارے میں اور دعوت ذوی الاشراء کے بارے میں اسی طرح سے اور مواقع دیکھیے. کہیں پر علی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ کے منزل پر نظر آتے ہیں، اور کہیں علی انت منی وانا من، علی میں تجھ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں. علی سلم کا سلمی، حرب کا حربی. علی جو تمہارا صلح کرنا میرا صلح کرنا ہے، تمہارا لڑنا تمہاری جنگ میری جنگ ہے. اور اس طرح سے ہر جگہ پر امامت رسالت کے ساتھ ساتھ ہے. اور اب جب آخری موقع آتا ہے تو اللہ کے رسول نے حکم ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو بس جس کو جو رسول کو مولا مانتا ہے اسے علی کو بھی مولا ماننا پڑے گا. مولا کمبر علی علی، آقائے ابوذر علی علی، نبیوں سے بہتر علی علی، نبیوں سے بہتر علی علی، ولیوں سے برتر علی علی، ولیوں سے برتر علی علی، دمست کلندر علی علی، دمست کلندر علی علی، چڑیوں کی چہر میں علی علی، چڑیوں کی چہر میں علی علی، جانی کی چہر میں علی علی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھولوں کی مہک میں
Ali Ali. Jazakallah. Ali Ali. Hasan ka baba Ali Ali. Jazakallah. Hasan ka baba Ali Ali. Jazakallah, Zehra ka jazakallah. Ali Ali. Saruncha bolo. Ali Ali. Saruncha bolo. Ali Ali. Saruncha bolo. Ali Ali. Ya Hatari. बुलंद कर सलवात। मानूदिया बिशैइन का मानूदिया बिलविलाया। तो अब इसीलिए मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की एक हदीस है जो आपके समातों के लिए हदिया करूंगा यहाँ पर। फरमाते हैं अगर किसी को नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मिल जाए, इतनी तुलानी उम्र, और फिर उसे ये मौका नसीब हो जाए कि जौफे काबा में, ये काबे के अंदर, फिर दिन को रोजा रखे, रात भर इबादत करता रहे, इतनी तुलानी जिंदगी, इतनी तुलानी, नूह की उम्र 950 साल, और बास रिवायात में इससे भी ज्यादा, तबलीग के 950 साल। इस इतनी तवील जिंदगी मिले, खाने काबे के अंदर उसे जगह मिले, रातों को इबादत करता रहे, सजदे पे सजदे करता रहे, या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद करता रहे, और फिर दिन को रोजे रखता रहे, इतनी सारी जिंदगी। लेकिन अगर उसको हम अहले बैत की विलायत हासिल नहीं है, नसीब नहीं है, तो उसकी ये सारी इबादत उसके मुंह पे मार दी जाएगी। तो इतनी अहम है, इसलिए कि अगर विलायत है तो असास दीन भी है, दीन की बिल्डिंग भी है। अगर हम दीन को एक इमारत से तशबीह दें तो हर इमारत की एक बुनियाद होती है, और जब तक वो बुनियाद हो इमारत खड़ी रहती है। अगर बुनियाद ना हो तो इमारत मुनहदिम हो जाती है। तो अगर हम दीन इस्लाम को एक इमारत से तशबीह दें तो ऐसी सूरत में इस इमारत की असास है विलायत, और जो मारिफत दीन रखता है वो समझता है अली ने दीन का कैसे दिफा किया, कभी जुल्फ़िकार के जरिए, कभी अपने सब्र के जरिए, कभी खुतबों के जरिए, और कभी बयानात के जरिए, कभी आदिलाना हुकूमत के जरिए। मैंने अर्ज किया था कल भी, चूंकि आपके बाद और भी मोमिनीन मजलिस में पहुंचने, वो दूर से आने वाले हैं या देर से आते हैं, जिनकी वजह से उनको बाहर रोड पर बैठना पड़ता है। इसलिए हमेशा ये आप ख्याल रखिएगा कि जो पहले पहुंचते हैं यहाँ से जगह पुर करना शुरू कर दीजिए, ताकि बाद में आने वालों के लिए भी जगह बन सके। सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाइए, ताकि आगे आ जाइए, ताकि बाद वालों के लिए जगह बन सके। जज़ाकुम अहसनतुम पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और हमारी कोशिश होगी, मैंने जो अंजुमन के मसूलीन से कल अर्ज किया है, मैंने रिक्वेस्ट की है कि जो मर्सिया खान है इनकी ख्वाहिश भी वक्त पर पूरा कर लें, और हम भी वक्त पर क्या कहते हैं कि मेंबर पर आ सकें, और सब जो पहले पहुंचते हैं वो भी अपने वक्त के अंदर मजलिस को सुन सकें और वापस जा सकें। इसलिए कि एक आदमी 9 बजे आया हो और फिर 9:30 बजे तक बैठा रहे, फिर हम तकरीर करें तो ये जालिब नहीं होता, वो फिर जो ना इतना दिलचस्प नहीं रहता। इसलिए इसको थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है, इंशाल्लाह करेंगे। एक मरतबा और दुरूद भेज दिए मोहम्मद वाल मोहम्मद की जात। तो इज्तिहाद पे जाते हैं, मुज्तहिद पे जाते हैं, मुफ्ती की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी रसाई असल तक है तो मुफ्ती से पूछने की जरूरत नहीं है। फर्ज कीजिएगा इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजुल शरीफ का ज़ुहूर हो जाए तो मसले पूछने मेरे पास आ जाएंगे, मौलाना के पास जाएंगे, मुज्तहिद के पास जाएंगे, या मौला के पास पहुंचेंगे? जाहिर है मौला से पूछेंगे, या उससे पूछेंगे जो मौला से मिलकर आया हो। तो जो फरमा रहे तो मुज्तहिद नहीं होना, जो दीन की डायरेक्ट तशरीह करता है, बिला वास्ता तशरीह करता है, बयान करता है, उसे मुज्तहिद नहीं होना चाहिए, उसे तो मासूम होना चाहिए, और उसका राबिता अल्लाह के साथ होना चाहिए, ताकि हाँ यकीन हो जाए ये बताने वाला अल्लाह से भी मरबूत है
اور عصمت کے پہرے میں بھی ہے، اس کے بولنے میں نہ عمدن خطا ہے، نہ نسیانن خطا ہے، نہ سہون خطا ہے، اس پہ تمام اعضاء و جوارح پر عصمت کا پہرا ہے، جو بولتا ہے حصار میں بولتا ہے عصمت کے، لہذا مرضی الہ کو بیان کرتا ہے، بس اسی لیے واجب ہے بلا چوں و چرا اطاعت کی جائے، اسے ایسا ہونا چاہیے۔ علی سے شروع علی سے ختم، ہم علی والے ہیں خدا کی قسم۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ لگتا ہے آج تقریر پہ تقریر ہونے جا رہی ہے، بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا محمد وال محمد کے ساتھ۔ توجہ عزیزان محترم عرض کیا کہ اسے اللہ کی مرضی بیان کرتا ہے یہ نمائندہ، اور پھر بلا چوں چرا اطاعت واجب ہوتی ہے۔ اب ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ہر امام نے اپنے معصوم ہونے کا ثبوت دیا ہے، دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی محترم صحابہ کرام ہیں ان میں سے کسی کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ ہم معصوم ہیں۔ عدالت کا ایک بحث ہے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم پر عصمت کا بھی ایک پہرا ہے۔ صرف ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جنہوں نے اپنے معصوم ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ثابت بھی کیا ہے۔ ہم جو بولتے ہیں مرضی الہ کو بولتے ہیں، اور اسی وجہ سے آئیے سرکار دو عالم کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور نہیں پھینکے آپ نے کنکریاں اِذْ رَمَيْتَ جب آپ نے پھینک دیے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى لیکن اللہ نے پھینکے ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا کہ اور جو تاریخ سے واقف ہیں، جو اسٹوڈنٹس تاریخ پڑھتے ہیں، جنگ بدر کا واقعہ پڑھتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اس کے مقابلے میں مشرکین کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ علاوہ اس کے مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بہت کم تھا اور مشرکین کے پاس جنگی ساز و سامان بھی زیادہ تھا۔ وہ پورے اسلحے سے لیس تھے، سامان جنگ سے لیس تھے اور تعداد بھی بڑی تھی۔ ان کو اپنی کثیر تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، اور مسلمانوں کی کم تعداد تھی لیکن انہیں اپنے ایمان پر بھروسہ تھا اور میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ جنگ بدر کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اور چونکہ یہ سچے دل سے آئے جنگ بدر میں، لہٰذا اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال رہی۔ کتنے ملائکہ اللہ نے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا۔ اور دوسرا لطف خدا، دوسری مدد خدا کی یہ تھی کہ دشمن کی نگاہوں میں، نظروں میں مسلمانوں کی اس مٹھی بھر تعداد کو بھی زیادہ کر دکھایا، اور پھر ان کے اوپر گرد و غبار کا طوفان مسلط کر دیا جس کی وجہ سے وہ جنگ ہار کے چلے گئے۔ اب رسول اللہ نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ مولا کائنات سے فرمایا، علی تھوڑی سی مٹی دے دو۔ علی نے مٹی تھوڑی سی اٹھائی اور رسول اللہ کے دست مبارک میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے اس مٹی پر شاہت الوجوہ کہہ کر تمہارا چہرہ سیاہ ہو، یہ جملہ اس جملے کا ترجمہ ہے، تمہارا چہرے سے مشرکین کی طرف پھینک دی اس مٹی کو، اور پھر ان کے آنکھوں کے سامنے دھول چھا گئی، کچھ سوجی نہ دیا اور کچھ دکھائی نہ دیا۔ تو اب یہاں سے اللہ نے فرمایا چونکہ تابع مرضی الہی ہو کر یہ کام کیا ہے، اے میرے حبیب ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رحم، تمہارے فعل کو اپنے فعل کی طرف نسبت دے رہا ہوں اس لیے کہ مرضی الہ کے تابع ہو کر رہے ہو۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ کا اس طرح سے مرضی الہ کے تابع ہو کر ایک کنکریاں پھینک دینے کو اللہ اپنے جانب نسبت دے رہا ہے اس فعل کو۔ اب ایسی ہے ایک نسبت کہ ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے جہاں پر رسالت کی پرورش کی ابو طالب نے، تو ابو طالب کی پرورش کو اللہ اپنی طرف نسبت دے کے فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، کیا تمہیں یتیم پا کر تمہیں پناہ نہیں دی، کیا
تمہیں گمگشتہ پا کر تمہیں راہ ہستے کی ہدایت نہیں کی؟ کیا تمہیں اس طرح سے ہدایت نہیں کی؟ اب آئیے یہاں پر پناہ کس نے دی؟ ابو طالب نے. الم یجدک یتیما فآوا، کس کی گود میں ہے؟ ابو طالب کی گود میں. ابو طالب پرورش کر رہے ہیں. اور وہ وجدک عائلا فاغنا، تمہیں نادار پایا، یعنی غریب پایا، تنگ دست پایا، تجھے اللہ نے بے نیاز کر دیا. تو کس نے پرورش کی ہے؟ ابو طالب نے. پرورش کر رہا ہے ابو طالب، کھلا رہا ہے ابو طالب. کیا اللہ کی جانب سے کھانا نازل ہو رہا تھا؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ کی جانب سے تو کوئی کھانا نازل نہیں ہو رہا تھا. اور کیا اللہ کی طرف سے اوڑھنا بچھونا، تھوڑا سا ان سے نوجوانوں کے لیے بتا رہا ہوں، بچھونا اوڑھنا نازل ہو رہا تھا؟ نہیں. بستر بھی ابو طالب کا، کھانا بھی ابو طالب کا، دیکھ بھال بھی ابو طالب کی، نگرانی بھی ابو طالب کی. اور اللہ فرما رہا ہے الم یجدک یتیما فآوا، کیا تمہیں یتیم پا کر اس نے پناہ نہیں دی؟ پناہ دی ابو طالب نے، پالا ابو طالب نے. ابو طالب کا فعل اتنا پسندیدہ خدا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ گویا میں نے کر لیا. اور اب مسلمان ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے لگا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فعل ابو طالب اتنا بلند کمال پر ہے کہ اللہ اس فعل کو اپنی جانب نسبت دے رہا ہے. درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات پر. اور ایسی پرورش کہ رات کو جس بستر پر رسول اللہ کو سلایا ہے ابو طالب نے، آدھی رات میں اٹھ کے آتے ہیں اور رسول خدا کو دوسرے بستر پر سلاتے ہیں، اس جگہ پر اس بستر پہ مولا کائنات کو سلاتے ہیں. اتنی پرورش. اور تمہیں احسان فراموش لوگو جو ابو طالب کے ایمان کا انکار کرتے ہیں ان سے خطاب کر رہا ہوں، سب سے نہیں. بعض ایسے ہیں جو ابو طالب کے ایمان پر بڑی بڑی کتابیں لکھی اور بہت عمدہ تقاریر کر رہے ہیں. درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات پر. دین پلے بڑے نشو نما حاصل کرے، پروان چڑھے ابو طالب کے گھر پر، ابو طالب کی اولاد کے ذریعے، اور مسلمان احسان فراموشی کر کے ابو طالب کو بھی بھول جائے، اولاد ابو طالب کو بھی بھول جائے. سب سے بڑی قربانی دی ہے ابو طالب اور ابو طالب کے گھرانے نے. آج حسین کربلا میں آیا ہے تو ابو طالب ہی کا فرزند ہے. ابو طالب کی ابتدائے اسلام سے قربانی ہے اسلام کے لیے، اور بچانے میں بھی ابو طالب کی ذریت شامل ہے. آج 3 محرم ہے اور میں نے اس مجلس میں بھی بیان کیا. عزادارو، 3 محرم کو ہم یاد کرتے ہیں مولا کے سفیر کو، جن پر میرے مولا کا بھی بڑا بھروسہ تھا. جب مولا مکہ میں آئے تو کوفے کے بہت سارے خطوط امام کو ملے. آخری خط جب آیا تو اب امام علیہ السلام نے جواب لکھا اور فرمایا کہ تمہارے متعدد خطوط میرے پاس آئے اور تم نے یہ کہا ہے کہ ہم بغیر امام کے ہیں اور میں تمہارے پاس آ جاؤں، تو میں تمہیں اب تمہاری طرف اپنے معتمد ترین اور اپنا ابن عم یعنی چچا اور اپنے بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں. ہم اہل بیت میں ان پر بڑا بھروسہ ہے، ہم اہل بیت مسلم پر بہت اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. ان کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں، جیسے تمہارے خبر مجھے یہ دیں گے تو پھر میں خود بھی تمہاری طرف آ جاؤں گا. جناب مسلم مولا کا ایک خط لے کر آتے ہیں اور کوفے میں ابتدا میں اہل کوفہ نے بیعت کی اور 18,000 کی تعداد تک بھی بتائی گئی ہے بیعت کی. مسجد میں یہ جماعت کے لیے حاضر ہوئے. جیسے ابن زیاد
اپنے مکاری کے تحت کوفے کے اندر آیا اور اس نے دار الامارہ پر قبضہ کیا اور اس نے کوفے کے قبائل کے سرداروں کو دھمکی یا لالچ کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر جس کے نتیجے میں کوفے کے حالات بدل گئے تو آہستہ آہستہ کوفی مسلم کے ارد گرد سے منتشر ہونے لگے اور ایک وقت آیا ایسا کہ جناب مسلم جب مسجد کوفے میں نماز مغرب کے لیے آئے تو 30 افراد نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی اور جب مغرب و عشاء سے فارغ ہوئے اور جب مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو صرف 3 آدمی تھے اور جناب مسلم آگے جا رہے تھے. کچھ قدم چلنے کے بعد مڑ کے دیکھا تو وہ بھی پس پشت مسلم کو تنہا چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے تھے. اب جناب مسلم کوفے میں تنہا ہے, پردیسی ہے, اجنبی ہے, جائے تو کہاں جائے. رات کی تاریکی میں گلیاں بدلتے رہے, ایک کوچے سے دوسرے کوچے میں اور تیسرے کوچے میں ہوتے عزاداروں ایک مومنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے جس کا نام توآ ہے. تو اپنے بیٹے کی منتظر ہے. جناب مسلم ان کے پاس گئے اور پھر ان سے تھوڑا سا پانی طلب کیا. تو نے اپنے گھر سے پانی لا کر دیا. جناب مسلم نے پانی پیا, تاسا واپس کیا, کھڑے رہے اور پھر جب دیکھا اس مومنہ نے تو نے کہا اے بندے خدا آپ اپنے گھر کو کیوں نہیں جاتے. جناب مسلم خاموش کھڑے رہے. عزاداروں جب دیکھا جناب مسلم تو کے گھر سے جا نہیں رہے تو اتنا دوبارہ تھوڑا سا اونچے سے لہجے میں کہا اے بندے خدا میں تم سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر کو جاتے کیوں نہیں. اس لیے کہ کوفے کے حالات پر آشوب ہیں. اتنا سننا تھا. ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا جس کا گھر ہو وہ گھر کو جاتا ہے. عزادار چونک گئی, گھبرا کے کہا تو آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں. عزادار تو نے کہا کیا میرے مولا و آقا حسین کے ہے آپ قاصد مسلم ہے؟ جناب مسلم نے کہا ہاں میں مولا حسین کا قاصد ہوں. اہل کوفہ نے میرے ساتھ بے وفائی کی. بس عزادارو اتنا سننا تھا. تو انا اپنے گھر میں جناب مسلم کو لے گئی اور حجرے میں بٹھایا, مہمانداری شروع کی. لیکن عزادارو رات تاریک ہو گئی. اس کا بیٹا آیا اور اپنی ماں کو بار بار اس حجرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو شک کرنے لگا. پوچھا اماں آپ بار بار اس کمرے میں کیوں جاتی ہیں؟ چھپانے کی کوشش کی لیکن یہ اصرار کرتا رہا. ایک مرتبہ اس مومنہ نے کہا بیٹا اگر تم نہیں بتاؤ گے اور تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو تو میں بتا دیتی ہوں. کہا میرا وعدہ ہے کہ میں کہیں خبر نہیں دوں گا. عزادارو مومنہ نے کہا مولا و آقا حسین کا قاصد مسلم ہے جو ہمارا مہمان بنا ہے. عزادارو اتنا سننا تھا. یہ ملعون کھڑا سیدھا گیا اور ابن زیاد کو جا کر خبر دی. اب ابن زیاد نے جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا. یہ آیا تلواریں لے کر, ہتھیار لے کر. عزادارو جیسے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آہٹ سنی. بنی ہاشم کا جوان ہے, غیرت رکھتا تھا, گوارا نہیں کیا میری میزبان کے گھر کی اہانت ہو جائے. تلوار نیام سے نکالی, انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور جہاد شروع کیا. دشمن کو پیچھے بھگا دیا. عزادار ابن اشعث نے پیغام بھیجا ابن زیاد کو کہ ہماری مدد کے لیے اور فوج بھیج دے. ابن زیاد نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنے افراد کم ہو گئے. اس نے کہا تم سمجھتے ہو کسی کو کوفے کے سبزی فروش سے جنگ ہے؟ یہ بنی ہاشم کا جوان ہے, یہ اس کے بازو میں حیدر کرار کی شجاعت ہے. عزادارو بس
اتنے میں جناب مسلم کو دھوکہ دیا گیا اور لڑتے لڑتے جناب مسلم ایک جگہ آ کر گرتے ہیں. جب جناب مسلم گرے تو ہر طرف سے پتھر برسانے شروع کیے. جناب مسلم زخمی ہو گئے. آزاداروں اب بھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی, لیکن جھوٹا امان نامہ دے کر جناب مسلم کو گرفتار کیا, دارالعمارہ میں لے کر آئے اور دارالعمارہ میں پہنچے. جب میرے آقا کے قاصد نے جناب مسلم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا تو ایک نے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. میرے مولا نے جناب مسلم نے درد بھری آواز میں کہا میرے مولا و آقا تو حسین ہے اور اس وقت کوفے کی جانب آنے والا ہے. عزادارو اتنے میں ابن زیاد نے کہا تم سلام کرو یا نہ کرو, شہید کر دیے جاؤ گے. عزادارو جناب مسلم نے مختصر کرتا ہوں, ایسے موقع پر پسر سعد کو 3 وصیتیں کی ہیں, بڑی درد بھری وصیتیں ہیں, اور کہا کہ ایک وصیت ہے پسر سعد میری تم سے کچھ قرابت داری ہے, اگر اسے پورا کر سکو تو میری یہ وصیت ہے پہلی کہ میں جب کوفے میں آیا تو میں نے کچھ قرض اٹھایا ہے اور میرے قرض ادا ہو جائے میری یہ ذرہ بیچ کر میرے قرض کو اتار دینا. دوسری میری وصیت یہ ہے کہ میں نے اپنے مولا واقع حسین کو خط لکھا تھا, اب مجھے پتا ہے میرے خط کے بعد میرا امام کوفے کی طرف آ رہا ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بہنوں کو لے کر کوفے کی جانب آ رہا ہوگا. کوئی پیغام پہنچایا جائے میرے مولا کو کہ کوفے کی جانب نہ آ جائے. عزادارو تیسری وصیت بڑی دردناک ہے, میں جناب مسلم نے کی, کہا ہے پسر سعد میرے قتل کے بعد میرے جنازے کو ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا. عزادارو میں یہ کہوں اے جناب مسلم آپ کربلا کی قربانی کی پہلی شہادت اور پہلی قربانی ہے, کیا کربلا میں شہداء کے لاشیں دفن ہوئے تھے کہ آپ کا لاشا دفن ہو جاتا. عزادارو بس وصیتیں تمام ہو گئی. جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا, جلاد لے کر گیا. عزادارو جناب مسلم نے 2 رکعت پڑھ کر اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اور اس کے بعد اب جلاد نے تلوار بلند کر دی, اور ایسے میں جب اس ملعون نے وار کیا تو اتنا عرض کروں گا جناب مسلم کا سر جلاد کے ہاتھ پر تھا اور تن مبارک کوفے کی زمین کی طرف آ رہا تھا. ادھر میرے مولا کربلا کی جانب تھے, اور پھر ایک مرتبہ جب خبر ملی میرے مولا کو, میرے مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے پھر ایک مرتبہ جناب مسلم کے بچے کو بلا لیا, اپنے گود میں بٹھایا, گود میں بٹھا کر جناب مسلم کے بچے پر شفقت سے ہاتھ جو پھیرا تو بچے نے اپنا ننھا سے چہرہ مولا کی طرف کر کے کہا او میرے چچا جان کیا میں یتیم ہو گئی؟ جزاکم ربکم جزاکم ربکم. عزادار ہو دیکھی کتنا, ایسے میں میرے مولا فرماتے ہیں بس بیٹا آج کے بعد مجھے اپنا بابا سمجھ لینا. شاید قریب میں سکینہ سلام علیہا دیکھ رہی تھی, یاد رہا, اور جب عصر عاشور میرے مولا خیمے میں تھے تو زلجنا کو روکا, اپنے بابا کو آواز دی یا بتا مجھے اپنی گود میں لے کر اس طرح سے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا جس طرح سے یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے. جانتی تھی سکینہ اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا جو مہربانی اور رحم کرے گا. وَسْيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। आखिरी एक दुआ करता हूँ, आपके आँखों से आंसू जारी हुए, आपका दिल मगमूम है, परदिगारा इन मसाइब का वास्ता खुदावंदा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के आवान अंसार में शामिल फरमा। परदिगारा तौफीक अता फरमा कि हम अपने वक्त के इमाम को राज़ी कर सकें। दिल इमाम ज़माना का हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। खुदावंदा इन सब अज़ादारों की जो मजालिस के लिए अज़ा खानों की तरफ आते हैं हिफाजत फरमा, इनकी तमाम हाजतों को रवा फरमा, मरीजों को शिफा अता फरमा। परदिगारा मोहम्मद वाल मोहम्मद की सीरत पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ मुहम्मद व आलित ताहिरीन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बर मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलवात।